کہا کہ بھئی آپ کے اب اس وقت بھائی ہیں، یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ جو خون کا رشتے کا اثر ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ میرے نبی کے ہاتھ کا اثر ہوتا ہے کہ اپنے آپ نے پکڑ لیا ہاتھ اور جوڑ دیا ان کے ساتھ، تو یہ گھر لے کے گئے، کہا اب میرے نبی نے آپ کے ہاتھ کو میرے ہاتھ میں دے کے بتایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں۔ تو اب لے کے گئے، بٹھایا، 2 بیویاں ہیں، جسے آپ پسند کریں گے میں اپنے نکاح سے آزاد کر دوں، عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر کے زندگی بسا لیں۔ میرے 2 باغ ہیں، اس میں سے ایک باغ جو بھی آپ پسند کریں گے وہ آپ کا ہوگا، جو چھوڑیں گے وہ میرا ہوگا۔ گھر کا سارا مال لا کے بیچ میں ڈال دیا، کہا 2 حصوں میں تقسیم، آدھا آپ کا آدھا میرا۔ اگر وہ جگہ خاص میں بھی رہتا تو کہتا لالا آنچے در گھسیٹ، جو بھی ملے ہم گھسیٹ لیں، بعد میں دیکھیں۔ لیکن صحابی نے کہا بھائی آپ کی بیوی آپ کو مبارک، یہ آپ کے باغ آپ کو مبارک، مجھے نہیں چاہیے، آپ کا مال یہ بھی نہیں چاہیے، یہ ایک مجھ پر احسان کر دیں۔ کہا ساری چیزیں آپ لینے کے لیے تیار نہیں، پھر احسان کیسا؟ کہا میں مکے سے آیا ہوں، ابھی مدینے میں مجھے پتہ نہیں ہے، نہ گلیوں کا پتہ ہے، یہاں بازار کہاں لگتا ہے، مجھے بازار دکھا دو۔ ان کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں، 1 درہم بھی نہیں، 1 دینار بھی نہیں۔ یہاں سے انہوں نے بزنس شروع کیا، زیرو سے، مال لینا دینا کرتے کرتے میں جب گوگل کر کے دیکھتا ہوں، اشتیاق بھائی آپ بھی ذرا گوگل کرو کبھی، حضرت عبدالرحمن بن عوف کی وراثت کتنی تھی، پتہ چلے گا کہ یہ جو ٹاپ 10 کا مالدار ایلان مسک ہے پورے عالم کا، یہ امبانی نہیں، پورے عالم کا، ورلڈ کا ٹاپ 10 میں سے یہ ایک شخص آئے گا، ایلان مسک۔ ٹیکساس میں رہتا ہے، میں بھی تراویح سنانے جاتا تھا امریکہ میں، تو اس کے قریب میں ہی ٹیکساس ہے، تو 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ماشاءاللہ وہ رہتا ہے۔ تو اب مجھے لوگوں نے بتایا کہ ہوٹل پہ لے جا کے حضرت یہاں بھی کبھی یہ ایلان مسک کھانے کے لیے آتا ہے، تو ہم اس ہوٹل میں جا کے کھانا کھا کے آئے، اللہ نے موقع دیا۔ اب اس کی دولت کو آپ کیلکولیٹ کریں بلین میں، اور حضرت عبدالرحمن بن عوف نے جو وراثت میں چھوڑا تھا، سب دے دے کے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جو وراثت میں چھوڑا تھا، اس کو آج کے حساب سے کیلکولیٹ کریں۔ میں نے کیلکولیٹ کیا تھا، اس وقت اس کے مقابلے میں ڈبل ان کی ماشاءاللہ وراثت اللہ نے بنا دیا تھا۔ واہ میرے اللہ، واہ میرے اللہ۔ 4 طرح کے بزنس کیے انہوں نے، ایک ہی بزنس نہ کریں، الگ الگ بزنسیں کریں، تاکہ ایک میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ آپ کو دوسری تجارت میں برکت دے۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ شیواجی نگر مسلمانوں کا علاقہ ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جی ہاں، یہ ہمارے اشتیاق صاحب بھی یہاں کے کارپوریٹر ہیں، اور رضوان ارشد صاحب MLA ہیں، اور ہمارے فیض صاحب یہاں ماشاءاللہ تاجر ہیں، بڑے اچھے ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی، ہمارے احباب مختلف تجارت کر رہے ہیں۔ میری دعا یہی ہے کہ آپ مجھے کوئی تحفہ نہ دیں، مجھے آپ کا گفٹ نہیں چاہیے، مجھے یہ چاہیے کہ میری قوم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، یوں دینے والا بن جائے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہر ایک کو اپنے اپنے پیروں پہ کھڑا کرے اور سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے۔ میں ہمارے فیض کو مبارکباد دیتا ہوں کہ کتب خانہ انہوں نے بنایا، اور دوسری چیزوں کا بھی۔ میں اس مقصد سے نہیں آیا کہ یہ بھی مجھے کچھ ہدیہ موٹا دیں گے یا سوٹ کیس دیں گے، بالکل نہیں، صرف اور صرف میرا ایک بھائی حلال تجارت کر رہا ہے، اللہ اس کو اور ترقی دے، اور پورے یہاں جتنے بھی تجارت کر رہے ہیں اللہ ان کے مال میں بھی برکت دے۔ اللہ یہی ہم سب کے دلوں میں جذبہ پیدا کرے۔ میں بس سب سے یہی کہنا چاہوں گا، اور کچھ کاروائی دعا کروں۔ ایک مرتبہ درود شریف